لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد رہے تھے۔ تو یہ شامل ہونے والا مقتدی ثنا پڑھے گا یا نہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ کئی بار آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، اس لیے اس کو سن لیجئے، ہر نمازی حضرات تک اس کلپ کو پہنچا بھی دیجئے تاکہ ان کو اس مسئلے کا حل بھی معلوم ہو جائے۔ اگر مقتدی پہلی رکعت میں شامل ہوا ہو اور امام صاحب بلند آواز سے قرأت نہ کر رہے ہوں تو مقتدی صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ نمازیں دو طرح کی ہے نا، جیسے ظہر اور عصر کی نماز میں امام دھیرے سے قرأت کرتے ہیں، مغرب عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں۔ تو اگر وہ نماز جس میں بلند آواز سے قرأت نہیں کرتے، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، اگر ان نمازوں میں اس وقت مقتدی پہنچا کہ امام پہلی رکعت میں قرأت شروع کر چکے تھے، اتنی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرأت وہ بلند آواز سے نہیں کر رہے ہیں، تو اب بلند آواز سے چونکہ قرأت نہیں کر رہے ہیں تو مقتدی جو ہے یہ ثنا پڑھے گا، نیت باندھ کر کے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ اچھا، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے یہ قرأت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرأت ہی نہیں ہے، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر نماز بلند آواز سے قرأت کرنے والی ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء یا فجر کی نماز ہے، اگر امام صاحب نے بلند آواز سے قرأت شروع کر دی ہو، اب کوئی مقتدی آ کر نماز میں شریک ہوا تو یہ مقتدی ثنا بھی نہیں پڑھے گا۔ جی ہاں، ثنا بھی نہیں پڑھے گا۔ ثنا کیوں نہیں پڑھے گا؟ آپ کہیے گا کہ میں نماز میں ابھی شریک ہوا، نیت باندھا، اب میں ثنا نہیں پڑھوں گا۔ تو ثنا نہیں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ امام جب بلند آواز سے قرأت کرے، جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو۔ اب امام جب قرأت شروع کر دیے ہیں تو قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ پر فرض ہے کہ آپ امام کی قرأت کو بغور سنیں، توجہ سے سنیں۔ اب اگر آپ نے نیت کرنے کے بعد امام کی بلند آواز سے قرأت کے باوجود آپ نے ثنا پڑھنا شروع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے ثنا پڑھنے والے کی پوری توجہ تلاوت سننے کی طرف نہیں ہوگی، وہ تو اپنا ثنا پڑھنے میں لگا ہے نا۔ ثنا جتنی دیر تک آپ پڑھیں گے اتنی دیر تک آپ کی توجہ امام کی قرأت کی طرف نہیں رہے گی۔ لہٰذا امام اگر بلند آواز سے قرأت کر رہے ہیں تو مقتدی آ کر نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کر کے خاموشی کے ساتھ امام کی قرأت سنے گا۔ اچھا، اگر مقتدی کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعات نکل چکی ہوں تو جب مقتدی اپنی فوت شدہ اپنی بچی ہوئی رکعت پڑھے گا تو اس کی شروعات میں ثنا کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے گا۔ جی ہاں، اگر پہلی رکعت میں ہی شامل ہوئے ہیں اور قرأت کر رہے ہیں امام صاحب تب تو آپ کی ثنا چھٹی گئی، اب وہ پڑھنے کا اس کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی ایک رکعت چھٹی ہے، دوسری رکعت کی قرأت کے وقت آپ آئے ہیں، آپ ثنا نہیں پڑھے ہیں، تو اب اپنی بچی ہوئی ایک رکعت پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوں گے تو آپ اس وقت ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر آپ اپنی نماز آگے بڑھائیں گے۔ بار شریعت میں ہے کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرأت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرأت نہیں، لہٰذا تعوذ اور تسمیہ بھی ان کے لیے مسنون یعنی سنت نہیں۔ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ بار شریعت جلد 1 صفحہ 523۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔